جو انسان فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، ایک تو میں اس کا بتا دوں کہ اس کو نفاق سے اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے، یعنی منافق وہ نہیں ہو سکتا فجر کی نماز، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں فجر اور عشاء کی نماز کا ریوارڈ پتہ لگ جائے تو تم رینگ کر بھی آؤ۔ جو شخص 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اس پہ کوئی ڈرٹ نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اتنا رحمان و رحیم ہے، اللہ نے تو اتنے چانسز دے دیے ہیومن بینگ کو، اتنے چانسز دے دیے ہیں گناہ معاف کرانے کے، پھر بھی وہ گناہ کے ساتھ آئے قیامت والے دن تو پھر وہ بہت بڑا سرکش ہے کہ نماز ہی تو ہے جو گناہ کو مٹائے گی۔ اس بات کا جواب ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نا میں نے تو گناہ کیے، میں تو کانسٹنٹ اسٹیٹ آف سن میں ہوں، میں کیوں نماز پڑھوں؟ بھئی نماز پڑھیں گے تو معاف ہو جائے گا اس لیے پڑھیں، نماز پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے اس گناہ سے نکل آئیں اس لیے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تہجد پہ ابھی کھڑا ہوا ہوں، مجھے یاد آ گیا وہ چیز کہاں ہے تو میں نے تہجد چھوڑ دی اور وہ چیز لینے نکل گئی، تہجد توڑ کے میں وہ چیز ڈھونڈنے چلا گیا تو امام صاحب مسکرائے، کہتے اسی لیے تو یہ کہا تھا کیونکہ جب تو تہجد پہ کھڑا ہوگا شیطان فوراً یاد کرا دے گا وہ چیز کا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تو تہجد پڑھے۔ تو یہ مت سمجھے خیال ہی نہیں آئیں گے، خشوع اس کو نہیں کہتے خیال ہی نہ آئے، دیٹس ناٹ خشوع۔ خشوع اس خیال آ رہے ہیں لیکن آپ فوکس کر رہے ہیں، دیٹ از خشوع۔ کہ اگر آپ کی نماز میں آپ ٹوٹلی ڈی فوکسڈ ہیں، کھجلی چل رہی ہے اور ادھر ادھر دیکھا جا رہا ہے اور خیالات میں گم ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ اس کی ناک کے قریب تک آ جاتا ہے۔ امیجن دا فیلنگ، امیجن دا فیلنگ، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اب سب انسان ہیں، ڈی موٹیویشن آئے گی۔ فجر کی نماز سب سے بھاری ہے اور سب سے افیکٹو بھی ہے۔ سب سے افیکٹو اس لیے ہے کیونکہ اس میں نفس کی اچھی خاصی جہاد، جتنی چیز نفس کی جہاد ہے اتنی افیکٹو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیپل آف فجر جو ہے نا وہ پھر اسپیشل لوگ ہوتے ہیں، پیپل آف فجر، اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی ڈی موٹیویشن ہوگی آپ کو کہ میں کیوں اٹھوں فجر کی نماز میں، تو دیکھیں جب آپ کے سامنے ایسے فضائل آئیں گے کہ اس کے فضائل کتنے ہیں تو آپ اٹھ جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ انسان سائیکلوجیکلی اس کو موٹیویشن چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں جنت کے بارے میں اتنا تذکرہ کیا ہے۔ یہ فیک کانسیپٹ ہے کہ جنت کو جہنم سے جلا دوں اور جہنم کو جنت کے پانی سے بجھا دوں، یہ جو ایک جملہ کہا جاتا ہے اکثر، اور کوئی ضرورت نہیں جنت جہنم کی موٹیویشن کی، بس عشق ہونا چاہیے۔ یہ ایک ان ریئلسٹک کانسیپٹ ہے، جنت کی بھی موٹیویشن چاہیے، جہنم کی بھی موٹیویشن چاہیے۔ یہ جو بڑے بڑے میکسیکن گینگز اور اٹالین گینگ یہ تھگز بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو کہیں جا کے عشق ہونا چاہیے، بھائی جب تک جہنم انہیں بتائیں گے نہیں جہنم کیا ہے، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تب تک وہ کہاں مانیں گے، تب تک وہ کرائم کہاں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے موٹیویشن ضروری ہے، اور فجر کے لیے دیکھیں کتنی موٹیویشن ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، ایک تو میں اس کا بتا دوں کہ اس کو نفاق سے اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے، یعنی منافق وہ نہیں ہو سکتا فجر کی نماز، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں فجر اور عشاء کی نماز کا ریوارڈ پتہ لگ جائے تو تم رینگ کر بھی آؤ، مسجد رینگ کر بھی آؤ، اگر تمہیں رینگ کر بھی آنا پڑے، اتنا ریوارڈ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو اندھیرے میں مسجد میں جاتے ہیں فجر کی نماز کے لیے، اندھیرے میں چل کے، کیوں؟ قیامت والے دن ان کے پاس لائٹ ہوگی، بہت زیادہ لائٹ ہوگی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت، سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز میرے لیے 2 سنتیں ہیں فجر کی، 2 رکعت نماز فجر کی جو سنتیں ہیں وہ دنیا کی تمام چیزوں سے اچھی ہیں۔ اب دیکھیں کتنی موٹیویشن آ گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی جو تلاوت ہے وہ فرشتے وٹنس کرتے ہیں اور پھر وہ جاتے ہیں اللہ کی طرف اور اللہ کو رپورٹ کرتے ہیں کہ فلانا بندہ آیا تھا، فلانا بندہ آیا تھا، فلانا بندہ ایبسنٹ تھا، ٹھیک ہے۔ یہ باقاعدہ رپورٹ کرتے ہیں اینجل، دے گو بیک اینڈ رپورٹ۔ تو کتنے فوائد ہیں۔ تو اسی طرح جب آپ کو ڈی موٹیویشن ہو تو یہ فوائد ذہن میں لائے گا۔ اب ہم وہ فوائد پڑھتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ سب سے بہترین یہ حدیث کمال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک شخص کے گھر کے باہر ایک نہر بہہ رہی ہے یا ایک اسٹریم آف واٹر ہے، آپ میں سے کسی نے ٹیوب ویل میں نہایا، کتنا صاف پانی ہوتا ہے، اور یہ میں نے پکچر بھی لگائی ہوئی ہے، مطلب سر نیچے دیں کتنا مزہ آتا ہے، سخت گرمی کے موسم میں گاؤں میں ٹیوب ویل اکثر، ٹھیک ہے، تو بڑا وہ صاف شفاف پانی ہوتا ہے۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी शख्स के घर के बाहर एक नहर बह रही है और उसमें 5 बार डुबकी मारे तो क्या कोई उस पर डर्ट रहेगी? साहबा ने कहा नहीं या रसूल अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यही मामला नमाज का है, जो शख्स 5 वक्त नमाज पढ़ रहा है उसके गुनाह माफ हो जाएंगे, उस पर कोई डर्ट नहीं रहेगी। अल्लाह ताला इतना रहमान और रहीम है, अल्लाह ने तो इतने चांसेस दे दिए ह्यूमन बीइंग को, इतने चांसेस दे दिए हैं गुनाह माफ कराने के, फिर भी वो गुनाह के साथ आए क़यामत वाले दिन तो फिर वो बहुत बड़ा सरकश है। आप देखें, वुजू करो गुनाह झड़ते हैं, नमाज पढ़ो गुनाह माफ होते हैं, 5 नमाजें पढ़ो गुनाह माफ होते हैं, जुम्मे के जुम्मे जो नमाजें पढ़ी होती गुनाह माफ होते हैं, हर चीज़ पे गुनाह माफ कर रहा है अल्लाह ताला। ठीक है, फिर इंसान ये कहे कि अल्लाह मेरे गुनाह नहीं माफ़ करता, तो फिर ये बहुत बड़ी एक इंसान की सरकशी है। तो ये हदीस बड़ी मोटिवेशनल है। जब भी आप डिमोटिवेटेड हो, जो बंदा नमाज पढ़ेगा इंशाल्लाह गुनाह तो माफ़ होंगे, जो बाकी डर्ट भी है जिसको मैं कहता हूँ स्ट्रेस है दुनिया का, इंशाल्लाह वो भी उतरेगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया द 5 डेली प्रेयर्स फ्रॉम वन फ्राइडे टू अदर फ्राइडे they are expiation for all sins for what is between them, expiation of sins। जुम्मे के जुम्मे 5 नमाजें जो पढ़ लेगा इंशाल्लाह तो उसके जुम्मे के जुम्मे गुनाह अल्लाह माफ़ फरमा देगा। और ये ज़ाहिर सगीरा गुनाह है, बाकी कबीरा गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, और अगर किसी का हक मारा है तो उससे माफ़ी मांगनी है। वो वाले गुनाह नमाज माफ़ नहीं कराएगी, जो हुकूकुल इबाद है वो आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। लेकिन एनीवे ये बहुत इनकरेजिंग हदीस है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देयर आर 5 प्रेयर्स जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम पर फ़र्ज की। जो कोई प्रॉपर वज़ू करेगा और उन नमाजों को वक्त पर अदा करेगा और सजदा और रुकू सही से करेगा और प्रॉपर फोकस ऑफ माइंड और खुशू से नमाज पढ़ेगा। देखिए सारी कंडीशंस आ गई नमाज की। अगर कोई पूछे नमाज की कंडीशंस क्या है तो इस हदीस में है प्रॉपर वज़ू। देखिए अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग वज़ू भी सही से नहीं करते और उनकी उम्र बीत जाती है, उन्हें सही से वज़ू आता भी नहीं। एक सहाबी ने नमाज पढ़ी, नबी ने कहा दोबारा पढ़ो, रिपीट करो, नमाज ठीक से नहीं हुई, दोबारा पढ़ो, 2-3 बार कहा। तो जाहिर है कि उसकी कुछ एल्बोज वो ड्राई थी या फीट का कुछ पार्ट ड्राई था। हैविंग सेड इट, अब ऐसा ना आपको ओसीडी होने लग जाए वज़ू पे, ये भी बहुत कॉमन है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, लोग बार बार वज़ू करते हैं, बार बार, उन्हें लगता है वज़ू टूट गया, उन्हें लगता है ये पोर्शन ड्राई रह गया, वो वसवसे हैं। ठीक है, उस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन वज़ू अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि वज़ू अगर ठीक से है तो इंशाल्लाह नमाज में खुशू खुद ही आ जाए। इट ऑल बिगिनस फ्रॉम वज़ू। अगर वज़ू लापरवाह है नमाज भी लापरवाह होगी, पक्की बात है। ठीक है, बाकी देखें बच्चे और यंगस्टर्स, उनसे इतना खुशू एक्सपेक्ट ना करें। पेरेंट्स इस बात पे परेशान ना हो कि मेरा बच्चा बहुत शौक से नमाज नहीं पढ़ता, आप ये शुक्र करें पढ़ लेता है। अब ये ना एक्सपेक्ट करें बहुत खुशू से नमाज पढ़ लेगा। ठीक है, देयर आर स्टेप्स। हमारे स्कॉलर्स ने लिखा है पेरेंटिंग के ऊपर कि 13-14 साल तक बच्चे को मजबूरन और आदतन नमाज पढ़ाएं। डजेंट मैटर खुशू से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, उसकी आदत बनाएं। जब वो बड़ा होगा इंशाल्लाह वो खुद ही खुशू से पढ़ने लग जाए। तो बाकी यस, हमारे यंगस्टर्स को चाहिए वो खुशू लाएं। इट डजेंट मीन वो खुशू ना लाएं इंशाल्लाह। मैं आपको वैसे एक साइड नोट बता रहा हूँ। ठीक है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे कितनी खूबसूरत बात है, फरमाया जो कोई भी प्रॉपर वज़ू करेगा, वक्त पे नमाज पढ़ेगा। नमाज वक्त पे पढ़ने का फ़ायदा है, उसे वक्त पर अदा करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फरमाया कि रुकू और सजदा प्रॉपर करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रुकन है नमाज के। फिर फरमाया कि फोकस ऑफ माइंड से पढ़ेगा और खुशू से भी पढ़ेगा, ये दोनों इंटर रिलेटेड है, फोकस ऑफ माइंड भी और खुशू भी। ठीक है, तो क्या होगा, अल्लाह ताला का उससे वादा है अल्लाह उसे माफ़ करेगा। अल्लाह ताला का उससे वादा है अल्लाह उसे माफ़ करेगा। ऐसी हदीस यूजली हम सुनाते नहीं होते, यंगस्टर्स इसको एक्सक्यूज़ बना ले होते हैं, लेकिन एनीवे मैं ज़रूर सुनाऊंगा। एक सहाबी नबी वसल्लम के पास आए, कहा यार रसूल अल्लाह मुझसे गुनाह सरजर्द हो गया, आई किस्ड अ वुमन। उस दौर में भी लोग गुनाह करते थे। ठीक है, तो अब ये कितनी अजीब बात है, और इससे भी साबित होता है कि सहाबा का बड़ा कंफर्ट जोन था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, शेयर करते थे। ठीक है, कहा मुझसे गुनाह हो गया रसूलुल्लाह, मैं क्या करूं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा खामोश हो गए, और नबी साहब उसके बाद ज़ोहर का गालिबन वक्त था, तो नबी ने कहा हमारे साथ नमाज पढ़िए।
جب نماز پڑھی، آگے حدیث آ رہی ہے انشاءاللہ، میں آپ کو پوری حدیث بھی کوٹ کرتا ہوں. نماز پڑھ کے جب فری ہوئے تو قرآن کی آیت ریویل ہوئی کہ بے شک جو گڈ ڈیڈز ہیں وہ سیئات، وہ بیڈ ڈیڈز کو مٹا دیتے ہیں. وہ صحابی سمجھ گئے میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، وہ اتنا خوش ہوئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ میرے بارے میں ہے، امت کے لیے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا امت کے لیے. ثابت ہوا کہ نماز ہی تو ہے جو گناہ کو مٹائے گی. اس بات کا جواب ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا میں نے تو گناہ کیے، میں تو کانسٹنٹ اسٹیٹ آف سن میں ہوں، میں کیوں نماز پڑھوں؟ بھئی نماز پڑھیں گے تو معاف ہو جائے گا، اس لیے پڑھیں. نماز پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے اس گناہ سے نکل آئیں، اس لیے پڑھیں. ٹھیک ہے، تو یہ کتنی انکریجنگ بات ہے کہ نماز انشاءاللہ آپ خوش و خضوع سے پڑھیں گے، اللہ گناہ کو معاف فرما دے گا، لیکن اس کو بہانہ نہ بنائیں. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ دیکھیے حدیث کتنی قابل غور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہوتا ہے، شیطان اس پہ سوار ہو جاتا ہے جیسے ایک شخص اپنی سواری پہ سوار ہوتا ہے، اپنے جانور پہ سوار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر تو شیطان تم پہ سیٹل ہو جائے، سوار ہو کے سیٹل ہو جائے، تو ہی ول کالر ہم اور بریڈل ہم. پھر وہ جیسے کالر گھوڑے کو کنٹرول نہیں کرتے گدھے کو، اس طرح تمہیں کنٹرول کرے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر بیان کی، فرمایا کہ تم لوگ اس بات کی شہادت دیتے، یو کین وٹنس دس ایز فار دا کالر. جہاں تک کالر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمہیں بہت سے تھاٹس سے آکوپائی کرے گا. اس کا کالر ڈالنے کا مطلب ہے کہ تھاٹس ڈالے گا تمہارے مائنڈ میں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں شیطان مسجد میں بھی آ سکتا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے شیطان سوار ہو کے آ جاتا ہے انسان کے اوپر. ٹھیک ہے. اور وہ جب بریڈل کرتا ہے، اس سے کالر ڈالتا ہے، وہ مطلب ہے تھاٹس ڈالے گا تم پہ. ابو ہریرہ فرما رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ یہاں تک کہ وہ اللہ کو زیادہ یاد نہیں کرے گا، نماز میں پریشان رہے گا. این نماز کے موقع پہ کوئی وہ اس کو جو ہے نا میتھ کی پرابلم آ جائے گی اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے، این نماز کے موقع پہ کیمسٹری کی ایکویشن آ جائے گی، این نماز کے موقع پہ اس کو نا یہ یاد آ جائے گا وہ فلانی چیز میں نے کہاں چھپائی ہوئی تھی. این نماز کے موقع پہ اس کو یاد کرا دے گا کہ نا تم نے وہ کام کرنا تھا، چلو اس کی آؤٹ لائن بناتے ہیں. وہ آؤٹ لائن بنانے لگ جائے گا. اس پہ ایک مزے کا واقعہ بھی ہے. امام مالک کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے کہ امام صاحب میری ایک چیز تھی، وہ میں نے کہیں رکھی ہے، میں بھول گیا ہوں کہاں رکھی ہے، بڑی قیمتی چیز ہے، تو مجھے بتائیں میں کیا کروں. امام صاحب بڑا حیران ہوئے، اس میں کیا اتنی نصیحت کروں، یہ تو ایک میموری کا ایشو ہے. تو بہرحال انہوں نے نصیحت کی، انہوں نے تھوڑا خاموش رہے، پھر کہا تو نہ ایسا کر تہجد پڑھ تو انشاءاللہ چیز مل جائے گی. تو وہ اگلے دن آیا بڑا خوش، کہتا کہ امام صاحب میں تہجد پہ ابھی کھڑا ہوا ہوں، مجھے یاد آ گیا وہ چیز کہاں ہے. تو میں نے تہجد چھوڑ دی اور وہ چیز لینے نکل گیا. تہجد توڑ کے میں وہ چیز ڈھونڈنے چلا گیا. تو امام صاحب مسکرائے، کہتے اسی لیے تو یہ کہا تھا کیونکہ جب تو تہجد پہ کھڑا ہوگا شیطان فوراً یاد کرا دے گا وہ چیز کا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تو تہجد پڑھے. تو یہ ایک بڑا مزے کا واقعہ ہے. تو اس لیے نماز عین اس موقع پہ آپ کو چیزیں یاد آنے لگ جائیں گی. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا کالر ہے، آپ اس پہ جہاد کرنی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح انہوں نے فرمایا ایز فار دا بریڈل، جہاں تک اس کے بریڈل کی بات ہے، ہز ماؤتھ ول اوپن بٹ ہی ڈز ناٹ ریمبر اللہ. یہ ہے کہ وہ اللہ کو ہم تو بیان کر رہا ہوگا لیکن دل سے نہیں کر رہا ہوگا، یعنی کانشیس نہیں ہوگا، فوکس نہیں ہوگا. ثابت ہوا شیطان آتا ہے، اور یہ باقاعدہ ایک شیطان ہے، اس کا نام ہے خنزب. نبی اس نے نام بھی بتا دیا. ٹھیک ہے. حضرت عثمان بن عفان نہیں، ایک اور بھی ثابت ہے حضرت عثمان، انہوں نے شکایت کی تھی یا رسول اللہ کہ مجھے وسوسے بہت آتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ایک شیطان ہے خنزب، جو خاص اس ٹائم پہ آتا ہے وسوسے ڈالنے کے لیے. تو آپ 3 بار سپیٹ کریں اور اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں. کسی بھی پوزیشن میں، عطیہ میں بھی پڑھ سکتے ہیں اعوذ باللہ، نماز نہیں ٹوٹتی. ٹھیک ہے. رکوع میں ہیں، کہیں بھی ہیں، اعوذ باللہ پڑھ سکتے ہیں. وسوسے اگر بہت زیادہ آ رہے ہیں تو اسٹرگل کرنی چاہیے انسان کو اس شیطان کے خلاف، جہاد جو ہے وہ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو صحابہ کو آتے تھے خیالات، آپ حیران ہو جائیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، نماز میں وہ شرما رہے تھے پوچھتے ہوئے، لیکن پوچھ لیا، شریعت میں شرم کوئی نہیں، کہ یا رسول اللہ نماز میں اگر کچھ خیالات آ جائیں اور اس سے جو ہے وہ ڈسچارج ہو جائے، یہ سوال ہے. یعنی کہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سوال کیا ہے. مزی ڈسچارج ہو جائے، ایک ہوتا ہے منی، ایک ہوتا ہے مزی ڈسچارج ہو جائے، تو اس کا کیا معاملہ ہے. تو نبی نے فرمایا کہ وضو جو ہے وہ آپ پھر اس جگہ کو دھو لیجئے اور وضو کر لیجئے اگر ایسا ہو جاتا ہے.
تو صحابہ انسان تھے, صحابہ کو خیالات آ جاتے تھے. تو یہ مت سمجھے خیال ہی نہیں آئیں گے. خشوع اس کو نہیں کہتے خیال ہی نہ آئے, دیٹس ناٹ خشوع. خشوع اس خیال آ رہے ہیں لیکن آپ فوکس کر رہے ہیں, دیٹ از خشوع. اوکے, یہ بات یاد رکھیں. اور آخری بات, اسی طرح یہ حدیث بڑی خوبصورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن نبی داؤد کی حدیث ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے ہی کنٹینیوز ٹو فیس ٹوورڈ دا سرونٹ, اپنے بندے کی طرف دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ, اور دیکھتا رہتا ہے جب وہ نماز میں کھڑا ہے, ایز لانگ ایز ہی ڈز ناٹ ایورٹ ہز آئیز, جب تک کہ وہ اپنی آنکھوں کو ادھر ادھر نہیں کر لیتا. جیسے ہی وہ اپنی آنکھوں کو ادھر ادھر کرتا ہے, اللہ بھی اپنی نظروں کو ادھر کر لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو میرے اندر انٹرسٹ نہیں, تو پھر میں اس میں انٹرسٹ کیوں لوں, میں اس کو کیوں دیکھوں. دیکھیں کتنی قابل غور بات ہے کہ اگر آپ کی نماز میں آپ ٹوٹلی ڈی فوکسڈ ہیں, کھجلی چل رہی ہے اور ادھر ادھر دیکھا جا رہا ہے اور خیالات میں گم ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کی طرف توجہ نہیں کرتا. اور یہ کتنی آنر کی بات ہے کہ آپ نماز میں توجہ سے ہیں اور اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. ایک حدیث ہے, اس کا میں ریفرنس آپ کو نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ڈھونڈ دوں گا, صحیح حدیث ہے. جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, اللہ اس کی ناک کے قریب تک آ جاتا ہے. امیجن دا فیلنگ, امیجن دا فیلنگ. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم ایموشنز کو باہر لائیں گے کہ ایموشنز ہم نے نماز میں کیسے لانے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آج یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے کچھ ورچوز رکھے, فضیلت رکھی نماز کی. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.